بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر چیز محنت مانگتی ہے. مکان بنانا ہے آپ کو تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سرمایہ بھی لگانا پڑے گا، جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ کا مکان تیار ہوگا. کاروبار کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور صحیح رخ کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ خالی اینٹیں لا کے رکھ رہا ہے، رخ بھی اس کا صحیح ہو. یہی معاملہ ہے ہمارے اس دین کا. کوئی چیز بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتی. آدمیوں کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے جذبات کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی آدمیوں کو دینی پڑتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے، خدا کو دل میں بسانا ضروری ہے اقبال، فقط سجدوں سے جنت نہیں ملا کرتی. سجدہ کر لے آدمی جنت مل جائے، یہ نہیں ہے. پورا دین ہے، اس کے لیے پورے دین کی محنت ہے اور اس کے لیے قربانی بھی ہے. سب سے زیادہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جتنے انبیاء آئے ہیں ہر ایک نے قربانی دی، لیکن سب سے زیادہ اگر لیول رکھا جائے کہ سب سے زیادہ کون تھکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکا. جان کی، مال کی، بھوک کی کمی کو برداشت کیا، کپڑوں کی کمی کو برداشت کیا، مکانات کی کمی کو برداشت کیا. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو علی کے پاس تو مکان نہیں ہے، اور بنی عوف، بنی مالک یہ بڑے بڑے جتھے تھے مدینہ منورہ میں، ان کی بڑی بڑی یعنی پیڑیاں تھیں، ان کے پاس بہت مکان ہے اور وہ دینا بھی چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کے لیے ہم مکان دینا چاہتے ہیں. آپ ان سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں ایک مقبرہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حالانکہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مکان اتار کے دے دیتے، جنت تو بھری ہوئی ہے. بھئی بھوک ہے یہاں اگر مدینہ میں تو آسمان سے اللہ تعالیٰ انگور لے آتے. فرشتے تو آتے ہی تھے نا، جبریل علیہ السلام تو وہی لے کر آتے ہی تھے. بھئی یہ وہی لے کے جا رہے ہو، یہ بکسا جو ہے یہ انگور کا بھی لیتے جاؤ، یا انار کا بھی لیتے جاؤ، یا کھجور کا بھی لیتے جاؤ. نہیں، کبھی جبریل نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا.
کہ میں نہیں پوچھا کہ حضرت آج جو ہے بہت اداس آپ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دنوں سے فاقہ ہے آپ کو، کبھی نہیں پوچھا۔ ہاں، قرآن اور آیتیں دیکھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ آیت ہے، یہ دیکھ کر جو ہے حضرت جبریل چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے ابو ایوب انصاری کا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی، ابو بکر کو بھی بھوک لگی، عمر کو بھی بھوک لگی، یہ تینوں ٹاپ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، حضرت عمر، اچھا ہر ایک دوسرے سے چھپا رہا ہے کہ میرا حال اس کو پتہ نہ چلے، اس کا حال مجھے پتہ نہ چلے، ہے تینوں کے گھر میں فاقہ۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوپہر کے وقت میں مسجد نبوی میں سب سے پہلے ابو بکر آئے۔ وہ وقت ان کے آنے کا نہیں تھا، ہر آدمی کا آنے کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں یہ آدمی آتا ہے۔ نماز کا وقت بھی نہیں تھا، اپنے گھر بار کا وقت تھا یا اپنے کھیتی باڑی کا وقت تھا۔ ابو بکر آ گئے اور ادھر ادھر مسجد نبوی کے اندر گھومنے پھرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ تو حضرت عمر نے آتے ہی پوچھا کہ ابو بکر آپ کا تو یہ وقت آنے کا نہیں ہے مسجد نبوی میں، آپ تو اس وقت آیا نہیں کرتے، آپ کیسے تشریف لائے؟ تو صدیق اکبر نے کہا بھی آپ کیسے آئے؟ ہر آدمی چھپا رہا ہے، یہ آپ کیسے آئے؟ تو حضرت عمر نے کہا بھی میں تو بھوک کی وجہ سے آیا ہوں، بہت بھوک ستا رہی تھی، تو میں نے کہا بھی باہر جاؤں کوئی مل جائے، دعا سلام کروں کسی کو، کوئی اکرام کر لے یا کوئی پوچھ لے۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ارے بھئی تم دونوں یہاں کیسے؟ تو دونوں نے کہا کہ حضرت بہت بھوک لگی ہے، بہت دنوں سے کھانا بھی نہیں کھایا، گھر میں بھی فاقہ ہے اور بھوک نے ستایا، تو ہم مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ یہ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے، لمبا قصہ ہے، میں تو مختصر بیان کروں گا کہ تینوں مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور تینوں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بھوک میں آدمی تھوڑا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھی کیا کریں گے اب ہم؟ بھی تینوں جو ہے بھوکے ہیں اور تینوں بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ابو ایوب انصاری کے مکان پر جاتے ہیں۔ کچھ مکانات ایسے تھے مدینہ منورہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک بغیر کہے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ان میں ایک سعد ابن عبادہ کا مکان تھا اور ایک ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ سعد ابن عبادہ جو ہے بہت بڑے رئیس تھے، ان کو کھلانے کا بہت شوق تھا، ان کے مزاج میں تھا کھلانا۔ اتنا کھلاتے تھے کہ مسجد مدینہ منورہ کے باہر جو سڑک تھی جو جاتی تھی مکہ مکرمہ یا تبوک، تو وہاں کھجور کے درخت تھے، تو کھجور کے درخت کے اوپر وہ کھانا رکھ دیتے تھے، گرم گرم سرید۔ اور جو مسافر ہوتے تھے، چاہے مسلمان ہو ہندو ہو، کوئی مسافر ہو، وہ جو سفر کرنے والے ہوتے تھے ان کو ان کے غلام کھڑے رہتے تھے، یہ کہتے تھے بھی تمہیں اترنا نہیں ہے، اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے یہ گرم گرم کھانا رکھا ہوا ہے، تم کھانا کھا کے نکل جاؤ، اترو مت۔ اترنا چڑھنا یہ بہت مشکل ہوگی آپ لوگوں کو۔ اور پانی ہوتا تھا مشکل کے اندر، یہ پانی بھی لیتا جاؤ ساتھ میں۔ مدینہ والوں کے پاس کھجوریں بہت ہوتی تھی تو کھجوریں بھی دے دیتے تھے۔ یہ سعد ابن عبادہ، ان کو جناتوں نے قتل کیا شام میں۔ سعد ابن عبادہ کو جناتوں نے مارا ہے، تلواروں سے جناتوں نے مارا، اور وہ جناتوں نے مدینہ میں آ کر کہا کہ ہم نے سعد ابن عبادہ کو قتل کیا ہے۔
حضرت عمر نے کہا میں قصاص لوں گا، لیکن وہ اب جنتوں سے کیا قصاص لیں؟ حدیث میں یہ قصے بھی لمبے آتے ہیں سعد بن عبادہ کے۔ ایک ان کا مکان تھا، حضور چلے جاتے تھے، اور ایک مکان تھا حضرت فاطمہ کا، لیکن حضرت فاطمہ کے یہاں خود کھانا نہیں تھا، وہاں کیسے جائیں؟ سعد بن عبادہ کا مکان تھوڑا دور تھا، ان کی کوٹھی، ان کا بنگلہ اس دور کے اعتبار سے۔ ابو ایوب انصاری کا مکان قریب تھا، میزبان رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بالکل قریب تھا ابو ایوب انصاری کا مکان۔ یہ تینوں وہاں چلے گئے، دستک دی تو ابو ایوب انصاری کی اہلیہ نکلی، ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، جب نکلی تو ایک دم سے خوش ہو گئی، ارے حضور میرے دروازے پر، ابوبکر، عمر، ان سے اچھے لوگ میرے گھر میں کہاں آئیں گے؟ کسی اچھے آدمی کا قدم گھر میں پڑ جانا یہ بھی انسان کی نسلوں کو چمکا دیتا ہے۔ بھلا آدمی، اسی لیے کیا کہا؟ اکل طعامکم الابرار، بھلے لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ یہ دعا منگوائی کہ کسی جگہ جاؤ تو یہ دعا دو کہ اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون، کہ تمہارا کھانا اچھے لوگ کھائیں، یعنی اچھے لوگ تمہارے گھر میں آئیں۔ اب حضور سے اچھا کون ہوگا؟ اسی لیے سلف صالحین کے وہاں معمول تھا کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ یہ بزرگ ہمارے ہیں، ابھی میرے گھر میں صرف قدم رکھی ہیں، بس دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا اوہو اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً، اب ایک دم سے پہنچے، پہلے سے کوئی تیاری تو ہے نہیں، تو جلدی جلدی جو ہال تھا، جو چیزیں تھی وہ ادھر ادھر پھینکی اور ٹھیک ٹھاک کیا، اور ٹھیک ٹھاک کر کے حضرت تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے، اور یہ دونوں بزرگ داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کر کے کہا این ابا ایوب، ابو ایوب کہاں ہے؟ اتنا زور سے کہا کہ ابو ایوب انصاری کا مکان آگے تھا، پیچھے ان کا باغ تھا، یہ باغ میں کام کر رہے تھے، یہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، انہوں نے سنا کہ یہ حضور کی آواز ہے، این ابا ایوب، ابو ایوب کہاں ہے؟ وہ ایک دم سے خوشی کے مارے نیچے اترے، بعض کتاب میں لکھا ہے کہ ہلکی سے چھلانگ بھی ماری اور کہا بھی میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے اور مجھے یاد کر رہے ہیں۔ بھاگے بھاگے آئے، بھاگے بھاگے جب آئے تو ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری کی ایک عادت تھی، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ رکھ دیتے تھے، سرید وغیرہ سنبھال کے رکھ لیتے تھے، گھر والوں کو کہتے تھے بھئی اسے کھانا مت، ہو سکتا ہے حضور تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے پہنچ جاتے تھے، کھا لیتے تھے، وقت ہوتا تھا، مثال دے رہا ہوں 11 سے 12 بجے کے درمیان حضور پہنچ جاتے تھے، لیکن یہ تھا کچھ دیری ہو گئی تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ حضور نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہے؟ تو یہ تو آگے بھاگے بھاگے اہلاً سہلاً حضرت تشریف لائیے تشریف لائیے تھے، بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی، آئیے آئیے آئیے، لیکن حضرت آج آپ نے دیر کر دی۔ یہ ابو ایوب انصاری نے کہا یہ ٹائم آپ کا آنے کا نہیں، آج دیر ہوئی، میرا تو روزانہ آپ کے لیے رکھتا ہوں، لیکن آج دیر ہو گئی تو میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ حضور تشریف نہیں لائیں گے، بھی چلو تم لوگ کھا لو۔ آپ نے فرمایا ہاں آج ہمارے آنے میں دیر ہو گئی، حضرت تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں لاتا ہوں کھانا، میں لاتا ہوں۔ چنانچہ باغ میں گئے، باغ میں جا کر کھجور لائے، اور مدینہ کی جو کھجوریں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، وہ الگ الگ قسم کی پکی کھجور بھی تھی، تھوڑی کچی بھی تھی، رطب بھی تھی، یہ کھجور ایک جھولے میں لا کر حضور کے سامنے رکھ دی۔ یہ فرمایا کہ حضرت اب اسے کھانا شروع کریے، یہ اسٹارٹر ہے، اسٹارٹر۔ ہمارے دعوت میں تو اسٹارٹر، یہ اسٹارٹر تھا۔ حضرت کھائیے، وہ کھائیے کھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا۔ کھجور تو مستقل غذا ہے، کھجور یہ مستقل غذا ہے، اپنے گھروں میں کھجوریں رکھا کرو،
اور مدینہ منورہ کی کھجور رکھا کرو، یہ بھی برکت کی چیز ہے۔ اور اگر اللہ نے جگہ دی ہے آپ کے گھر میں تو بیری کا درخت اگاؤ۔ جس گھر میں یا جس کے جنگل میں یا جس کے کھیت میں بیری کا درخت ہوتا ہے، یہ بھی اس کی نسلوں کو چمکا دیتا ہے، کیونکہ جنت کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، بڑے بڑے اس کے پتے ہیں رنگ برنگی، اور وہ پتے جب چمکنے لگتے ہیں تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ حکم آ رہا ہے آسمان سے۔ الگ الگ قسم کے پتے ہیں، الگ الگ قسم کے رنگ، وہ جو رنگ والا ہوگا تو جو فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی وہ اپنے رنگ سے سمجھ جائے گا کہ اب میرا کوئی فیکس آ رہا ہے، میرے اوپر کوئی ذمہ داری آ رہی ہے۔ اس کے اوپر فرشتے جا نہیں سکتے، اسی لیے اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، بیری کا آخری درخت۔ اس کے اوپر دنیا اللہ کا الگ نظام ہے، جو میں کئی مرتبہ معراج کے بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ حضرت کھائیے آپ، اور میں ابھی جو ہے بکرا بھی ذبح کر رہا ہوں، ایک بکری ذبح کر رہا ہوں، بکرا نہیں بکری ذبح کر رہا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ ابو ایوب آپ ذبح کرو، لیکن دودھ والی بکری ذبح مت کرنا، جو دودھ دیتی ہو، وہ جو کمزور ہو تھوڑی سی ایسی وہ ذبح کرنا، کیونکہ دودھ والے کو کیوں ذبح کرو؟ کیونکہ اس لیے اس سے اللہ ہمیں دودھ تو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تینوں کے تینوں جو ہے یہ کھجوریں کھانے میں لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے اور گھٹلی لیتے تھے، یوں رکھتے تھے یوں، اور یوں پھینکتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے یہ سنت ہے، کھجور کا جو گھٹلی لی اور یوں پھینکی، یہ نہیں جو ہمارے یہاں کا ماحول ہے، کھائی اور پھینکی، کھائی اور پھینکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے، پھر لے کر یہاں رکھتے تھے، پھر یوں پھینکتے تھے۔ تینوں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی انصاری نے جلدی جلدی جو ہے بکری ذبح کی، اس کا ران بھی نکالی، یہ بھی نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ باغ کے اندر اپنا یہ ذبح کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے جلدی جلدی گوشت لائے، اور گوشت لا کر اور اپنی بیوی کو ایک جملہ کہا، یا ام ایوب، اے ایوب کی ماں، ذرا گرم گرم روٹی بنا۔ حضور سن رہے ہیں، گرم گرم روٹی بنا، اور یہ میں گوشت دے رہا ہوں، یہ بھی 2 قسم کا تیار کر، بھنا ہوا بھی اور شوربے والا بھی، اور میں بھی تیری مدد کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کھانا پکانے میں شوہر بھی مدد کرے، خالی آرڈر دے کے نکل نہ جائے، میں بھی مدد کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ اور کہا، تجھے روٹی بنانا بہت اچھا آتا ہے، تیرے ہاتھ کی روٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جب آدمی اپنی بیوی کی کھانے کی بھی تعریف کرے، تجھے شوربہ بنانا بہت اچھا آتا ہے، تجھے میٹھا بنانا بہت اچھا آتا ہے، تجھے روٹی بنانی بہت اچھی آتی ہے۔ اب یہ انصاری تعریف کر رہے ہیں حضور کے سامنے، اور حضور مسکرا رہے ہیں کہ گرم گرم روٹی بنا، اور جو ہے اور تجھے تیرے ہاتھ کی روٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ ام ایوب جو ہے وہ روٹی بنانے میں لگی، اب وہ انصاری جو ہے گوشت پکانے میں لگے، اور جلدی جلدی جو ہے دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ دیا۔ وہ تو اسٹارٹر تھا، اب یہ کھانا آ گیا۔ جب کھانا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب یہاں کتنی روٹیاں بنی ہیں؟ کہ اتنی بنی ہے، جو بنی ہے وہ لے آؤ، جو تیار ہو گئی ہے وہ لے آؤ۔ 2-3 روٹیاں تیار ہو گئی تھی، اور گوشت بھی آ گیا تھا۔ یہ فرمایا کہ چلو یہ 2 روٹیاں اور یہ گوشت کے 2 ٹکڑے تم جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، 5-6 دن سے اس نے بھی نہیں کھایا ہے۔ خود ابو ایوب انصاری کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہم کسی کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، کسی کے لیے ہم جائیں گے، کسی کے لیے مہمان بن کر، جیسے وہ میزبان ہے، بھئی یہ میری بیٹی کو دے دو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ وہ تو حضور تھے اور ابو ایوب انصاری تھے، فرق ہے۔ ہم کو تو جو میزبان کھانا کھلائے، کھانا کھا لو اور اپنے نکل جاؤ۔ ہاں اگر میزبان ایسا ہے بالکل قریبی ہے کہ وہ مناسب، وہ اچھا، اس کو اچھا لگے گا، بھئی میرے گھر میں بھی دے دو، اس کو دے دو، خوش ہوگا، وہ بات الگ ہے۔
ابو ایوب انصاری کو خود کو بھیجا، بھئی تم دے آؤ۔ ابو ایوب انصاری بھاگے بھاگے گئے، دے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، حضور نے بھی کھایا، ابو ایوب انصاری بھی کھایا، ابوبکر نے بھی کھایا، عمر نے بھی کھایا، سب نے کھایا۔ اب جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، تمر، رطب، بسر، خبز، لحم، کھجور، اس میں رطب بھی ہے، اس میں کچی پکی بھی ہے، فلاں قسم بھی ہے، روٹی بھی ہے، گوشت بھی ہے۔ گوشت بھی دو قسم کا، بھنا ہوا اور شوربے والا۔ یہی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اسی بارے میں پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں کہ کھایا تھا، اس کا حساب کتاب لاؤ۔ یہ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری کے مکان میں۔ جب آپ نے فرمایا تو ابوبکر، عمر، یہ سب کے چہرے فق پڑ گئے۔ ان کا حضرت اتنے دنوں سے فاقے کے بعد یہ چیز ہمیں ملی اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا تو ہم تو کہیں کے رہنے کے نہیں، ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہنے کے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا حساب کتاب سے بچنا چاہتے ہو؟ ہاں حضرت۔ بولے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، وہ اگر تم پڑھ لو تو اس کا حساب کتاب ابھی ہو جائے گا، اوکے ہو جائے گا، فرشتے لکھ دیں گے کہ حساب کتاب اوکے ہے۔ ہاں حضرت بتائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب کھانا کھاؤ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ اتنا پڑھ لو۔ جب اتنا تم پڑھ لو گے، شروع میں بسم اللہ، آخر میں یہ دعا، تو اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ اپنی یہ دعا وہاں سیکھا ابو ایوب انصاری کے مکان میں کہ کھانا کھاؤ شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور جب کھانا کھا چکو ہو، پیٹ بھر گیا آپ کا، تو یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ تو اس کا فَإِنَّا كَفَافٌ بِهَذَا، یہ کافی ہے کہ تم نے گویا کہ اس کا پیمنٹ ادا کر دیا، اب اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ مائیں بہنیں، آپ کی بیویاں، آپ کے جو فرشی ہو رہے ہیں، یہ کھانا پکائے صرف مہمان کی نیت کریں۔ جب مہمان کی نیت کریں گی تو مہمان آئے گا تو کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کے نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث وہاں بیان کی۔ اب روانہ ہونے لگے، واپس آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا کہ ابو ایوب کل ہماری ملاقات کر لینا آ کر، کل میری ملاقات کرنا آ کر۔ لیکن سب دھما دھمی تھی، حضور کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، ایک مجمع ہو جاتا ہے۔ روانہ ہونے لگے، حضور نے فرمایا ابو ایوب کل آنا آپ کی عادت شریفہ تھی، اگر کوئی آپ پر احسان کرتا تو آپ اس کا بدلہ دیتے، جزاک اللہ کہہ کر جیب میں لفافہ نہیں رکھ دیتے تھے، جزاک اللہ ہو گیا، اس کا احسان کا بدلہ دیتے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو آپ نے فرمایا ابو ایوب تم نے ہم پر احسان کیا، مجھ سے آ کر مل لینا، لیکن ابو ایوب نے سنا نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بھئی تم نے کچھ سنا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں میں نے نہیں سنا، حضور نے بلایا ہے تم کو، کل آ جانا دوپہر کو، حضور نے بلایا ہے آپ کو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جب فرمایا کہ حضور نے بلایا تو مجھے تو پوری رات نیند نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کھانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی چوک ہو گئی، کیوں بلایا، کیوں ہوتا ہے نا، کیوں بلایا، کیوں بلایا، کیوں بلایا۔ وہ پوری رات شج و پنج میں رہا اور سوچتا تھا، کہ دیکھتا تھا کہ کب جو ہے صبح ہو، کب پہلے تو جو ہے مغرب کی نماز کب ہو، دوپہر کا ہی وقت تو ہوا ہے قصہ، اور کل 24 گھنٹے کے بعد بلایا ہے۔ چلو سورج تو غروب ہو گیا، اب عشاء کی نماز بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی، اب وہ دعا کرتے رہے کہ پتہ نہیں کیوں بلایا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے مجھے بلایا ہے اور اہتمام سے بلایا ہے، کل آ کر ہم سے مل لینا۔ وقت دیکھتے رہے،
بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، کیا فرمائیں گے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، آپ انتظار میں تھے، تب بیٹھ کر فرمایا بھئی ابو ایوب انصاری، ابو ایوب اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہمارے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کیا، تم نے ہمیں کھلایا، اللہ تمہیں کھلائے اور برکتیں دے تم کو۔ میں چاہتا تھا کہ تم پر میں ابھی کچھ احسان کروں، میں نے میرے گھر میں دیکھا بھی میں کیا دوں ابو ایوب انصاری کو، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ایک ہماری باندی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے وہ، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ دیتا ہوں۔ حضور نے ہدیہ دی باندی، اور باندی ہدیہ دے کر یوں کہا کہ دیکھو اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ باندی نے ہمارا گھر کا اندرون دیکھا ہے، ہمارے گھر میں چلی ہے پھری ہے، اور سب جگہ اس نے خدمتیں کی ہیں، پانی لانا، برتن اٹھانا، پانی بھرنا، کھجوریں لانا، کھجوریں رکھنا، یہ سب اس نے کیا ہے، اور میں نے اس میں خیریں بہت دیکھی، اس لڑکی میں خیریں بہت ہیں، سب حضرت عائشہ کی خدمت کرتی تھی، حضرت میمونہ کی خدمت کرتی تھی، سب یہ ہمارے گھر کا اندر کی یہ باندھی ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی چیز تھی نہیں، یہ ایک چیز تھی تو میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، تم لے جاؤ، بس اتنا کہتا ہوں کہ میں نے خیریں دیکھی ہیں، تم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ یہ حضور نے وصیت کی ابو ایوب انصاری، بھئی یہ ہدیہ ہے، تم اسے لے جاؤ، میں نے خیریں بہت دیکھی ہیں اور اس نے بھی خیریں بہت دیکھی ہیں، اس لیے تم لے جاؤ، لیکن اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یعنی وہ باندھی والا معاملہ نہ کرنا، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ بتا، ڈھنگ سے کام لینا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو لے لی، منع تو نہیں کر سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پورے سفر میں سوچتا رہا کہ اب اس باندھی کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کروں، حضور نے کہا ہے خیر کا معاملہ کرنا، تو میں کیا کروں، اور حضور کے گھر میں، حضور کے حرم میں رہی ہوئی ہے، میں حضور کے حرم میں رہی ہوئی ہے، سارے کا سارا حرم کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے گھر اندر کے جو معاملات تھے وہ سب جانتی ہے، آنا جانا رہتا تھا اس کا، سالوں سے تھی، میں کیا کروں اس کے لیے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں گھر پہنچتے اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام کیا، بھئی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ تو یہ ہے کہ تو اسے آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے، اسے آزاد کر دے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں گھر میں لایا، ام ایوب کو دکھایا، ابھی حضور کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، بھئی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یہی ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ ابو ایوب انصاری نے آزاد کر دیا، لیکن چونکہ باندھی حضور کی تھی، مدینہ جانتا تھا کہ کسی کا نوکر ہو جانتا تھا کہ فلاں شہر کا نوکر ہے، یہ تو حضور کی باندھی تھی، پورا مدینہ جانتا تھا، تو سب مدینہ والوں کے کان کھڑے ہو گئے، ارے وہ جو تھی حضور نے آزاد کر دی، وہ حضور نے ہدیہ کیا ابو ایوب کو، ابو ایوب نے آزاد کر دیا، ابو ایوب نے آزاد، بہت بڑی عورت بنی بعد میں جا کر، بہت بڑی عورت۔ ابھی تو لمبی تفصیل ہے، دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ اس لیے خیر کی گھڑیوں کو ڈھونڈو، اچھے آدمی جو اچھے آپ کو بزرگ لگے، کوشش کر کے کم سے کم اپنی دکان پر ان کی نظر ڈلوا دو، ان کی نظر سے بھی اللہ تعالیٰ کام کرے گا انشاءاللہ، لیکن ہونے چاہیے اچھے، ایمیٹیشن نہیں، لیکن ایمیٹیشن آج کل بہت مارکیٹ میں ایمیٹیشن بہت مال ہے، دل والا آدمی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔